الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. خلاف پیمبر کا سیران گزید، خلاف پیمبر کا سیران گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس محفل میں میرا موضوع سخن و بدعات و خرافات ہیں جن میں دور حاضر کے مسلمان مبتلا ہیں. رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، بلا شبہ اللہ پاک نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک قرار دیا جائے، اور شرک کے ماسوا گناہ کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا. اور جو شخص خدا کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے دین و مذہب میں دین سے ہٹ کر کوئی بات پیدا کی تو مردود اور ناقابل قبول ہے. نیز سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام سنایا کہ امت نے فساد کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا تو اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ 100 شہیدوں کا اجر حاصل کرے گا. لائق صدر معزز سامعین اکرام، میں حیران و پریشان ہوں کہ کس بدعت کو بیان کروں، سماج میں پھیلی ہوئی بدعت و خرافات کا تذکرہ کروں یا ہمارے شرکیہ پر روشنی ڈالوں. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستان کیسے. ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور مختار کل تصور کیا جاتا ہے تو دوسری طرف ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. کہیں غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا بتایا جاتا ہے تو کہیں بدعتوں کو فروغ دے کر مسلمانوں کے عقائد پر ناپاک حملے ہو رہے ہیں. پیارے دوستو، آج کا انسان شرک و بدعت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. وہ پیشانی جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکی تھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. شرک لوگوں میں پھیل رہا ہے اور خالص توحید سے دوری ہے. دعویٰ ایمان کا ہے اور شرک میں گرفتار ہے. مشکل کے وقت پیروں اور پیغمبروں کو، اماموں اور شہیدوں کو، فرشتوں اور پریوں کو پکارا جاتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، اولاد کا سوال ہوتا ہے، ان کے لیے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، بلا اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. کوئی عبد النبی نام رکھتا ہے، کوئی علی بخش نام رکھتا ہے، کوئی حسین بخش نام رکھتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہم وقت ہر چیز کی آپ کو خبر ہے. کیا عجیب بات ہے، کیا عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے بالکل مخالف ہے. یاد رکھو، ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا، ہم وقت ہر چیز کی خبر رکھنا، دور ہو یا قریب، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹی پر ہے سمندروں کی تہ میں. دوستو، یہ سب اللہ کی شان ہے. مارنا اور جلانا، روزی میں تنگی اور وسعت پیدا کرنا، یہ سب اللہ کی شان ہے. بزرگان دین کے مزار پر ہر سال متعین تاریخ میں عرس ہوتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، گاجا باجا ہوتا ہے. بس نہ پوچھئے، طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں، ڈھول رچایا جاتا ہے، دین و مذہب اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. محترم دوستو، ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں بدعات و خرافات میں ہم مبتلا ہیں. تیجا، 10واں، 40واں اور برسی منائی جاتی ہے. ماہ ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کی یوم وفات کے نام سے 11ویں کے نام سے یوم وفات منایا جاتا ہے. گھروں اور مسجدوں میں روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے. یاد رکھو، یوم وفات کو خوشیاں منانا محبت کی علامت نہیں، عداوت کی دلیل ہے. ایصال ثواب کی خاطر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اس پر فاتحہ خوانی ہوتی ہے، جبکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع
تب تابعین اور سلف صالحین میں کہیں اس کا وجود نہیں آیا۔ پیارے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، تو پیغمبر کے طریقوں پر چلنا ہوگا، آپ کی بات کو دل و جان سے ماننا ہوگا، اس لیے کہ جو پیغمبر کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بات ہے وہ جہنم کی طرف لے جائے گی، اور جو صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ تمہیں جنت دے گی۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے خدا وحدہ لا شریک تمام مسلمانوں کا عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے، اور شرک و بدعت سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا